رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر جنت البقیع میں تشریف لائے۔ اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور فرمایا، یا علی، ہر سال جبرائیل ایک مرتبہ وحی لاتے تھے، اس سال 2 مرتبہ وحی لائے ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا اور آخرت کے انتخاب میں اختیار دیا تھا، میں نے آخرت کو چنا ہے۔ میری شہادت کے بعد مجھے غسل و کفن خود دینا۔ اس کے بعد آپ واپس گھر تشریف لائے۔ آپ نے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، منبر مسجد پر آئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ زیر منبر تشریف لائے، نماز پڑھائی اور جناب ام المومنین ام سلمہ کے گھر تشریف لائے۔ 1 یا 2 دن قیام کیا۔ حضرت عائشہ نے تمام ازواج سے کہا، اگر آپ اجازت دے دیں تو میں عیادت کی خاطر رسول اللہ کو اپنے حجرے میں لے جاؤں۔ جب حضرت عائشہ نے زیادہ اصرار کیا تو تمام ازواج نے اجازت دے دی۔ آپ حجرے حضرت عائشہ میں منتقل ہو گئے۔ آپ کے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو فرمایا، اسامہ سے کہو فوراً کوچ کرے۔ آپ نے 3 مرتبہ ایسا فرمایا، مگر کئی جید صحابہ کرام نے رسول خدا کے اس حکم کی نافرمانی کی اور اسامہ کے ساتھ کوچ نہیں کیا بلکہ مدینے میں ہی ٹھہرے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، اس وقت چند افراد کے سوا تمام اہل خانہ گریہ کناں تھے۔ آپ نے اہل بیت کی طرف دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور ارد گرد بیٹھنے والوں سے فرمایا، مجھے کاغذ اور قلم لا دو تاکہ ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ پر نقاہت طاری ہو گئی۔ ایک شخص کاغذ اور قلم لانے کو اٹھا۔ حضرت عمر نے اسے جھڑک کر کہا، پلٹ آ، اسے ہذیان ہو رہا ہے۔ وہ واپس پلٹا اور کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی زندگی ہی میں یہ حال ہو رہا ہے؟ رسول اللہ کو نقاہت سے کچھ افاقہ ہوا تو آپ ایک مرتبہ پھر رو دیے۔ کاغذ و قلم کی طرف جانے والے شخص نے عرض کیا، مولا کاغذ اور قلم لاؤں؟ آپ نے بہتے آنسوؤں سے فرمایا، ابعد الذی قلتم، کیا جو کچھ تم نے کہا ہے اس کے بعد بھی کسی بات کی گنجائش رہ گئی ہے؟ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ اوصیاکم باہل بیتی خیراً، اگر ہو سکے تو اب میری درخواست ہے کہ میرے اہل بیت سے حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ اہل بیت کے علاوہ جناب عباس اور فضل ابن عباس آپ کے پاس رہ گئے۔ آپ نے جناب عباس سے فرمایا، چچا، میری وصیت ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے قرض ادا کر کے میرے وعدے پورے کرنا اور مجھے بری الذمہ کرنا۔ جناب عباس نے عرض کیا، اے نبی خدا، میں بہت زیادہ عیالدار اور کم مالدار ہوں۔ آپ ابر باراں سے زیادہ سخی ہیں۔ اگر یہ بار کسی ایسے کے سپرد فرما دیں جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو تو مناسب رہے گا۔ آپ نے فرمایا، چچا کوئی حرج نہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے میں کسی ایسے شخص کے حوالے کر دوں گا
جو میری وصیت کا حق ادا کر دے گا اور آپ کی طرح عذر نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے علی، اب یہ تیرے ذمے ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ میری وصیت قبول کر، میرے وعدے وفا کر دینا، میرے قرض ادا کرنا۔ اے علی، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا اور میرے بعد تبلیغ اسلام کا فریضہ پورا کرنا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے عرض کیا، مولا آپ مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ پھر آپ نے بلال سے فرمایا، بلال، میرا خود، زرہ، تلوار، عمامہ، سحاب، میری ردا، خنجر، عصا، کمر بند، شب معراج والی قمیص، ٹوپی، نالین، دلدل، دونوں ناقائیں، ذوالجناح، یہ سب ابھی علی کے حوالے کر دے۔ یا علی، یہ تمام چیزیں میری ازواج اور دیگر گھر میں موجود افراد کے سامنے وصول کر لو اور اپنے گھر لے جا کر رکھ کے آؤ، تاکہ ہر کوئی دیکھ لے اور میرے بعد ان میں سے کسی میں بھی کوئی تیرے ساتھ تنازع نہ کرے۔ پھر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جب میں تعمیل حکم کر کے واپس آیا تو مجھ سے فرمایا، یا علی، مجھے بیٹھنے کو سہارا دو۔ میں نے سہارا دیا۔ آپ نے تمام اہل خانہ کو متوجہ کر کے فرمایا، میرا بھائی، میرا وزیر اور میرا خلیفہ علی ہے، یہی میرے قرض ادا کرے گا، میرے وعدے نبھائے گا۔ اے بنی ہاشم، اے بنی عبد المطلب، نہ علی سے بغض رکھنا اور نہ اس کی مخالفت کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ نہ اس سے حسد کرنا اور نہ نفرت کرنا، ورنہ کافر ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا، یا علی، اب مجھے لٹا دو۔ میں نے لٹا دیا۔ پھر فرمایا، میرے حسنین کہاں ہیں؟ دونوں شہزادے آگے بڑھے۔ آپ نے دونوں کو اپنے سینے سے لگایا اور کافی دیر تک سینے سے لگائے رہے، حتیٰ کہ میں سمجھا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ میں اٹھا تاکہ دونوں کو اٹھاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، انہیں یوں ہی رہنے دیں، میری خوشبو حاصل کر لیں، میں ان سے خوشبو حاصل کر لوں، یہ مجھے سیر ہو کر مل لیں، میں انہیں یوں ہی جی بھر کے مل لوں، میرے بعد ان کا کیا ہوگا؟ اللہ ان کے اوپر ظلم کرنے والوں پر لعنت کرے۔ شیخ مفید کتاب الارشاد میں فرماتے ہیں کہ دوسرے دن آپ کے مرض میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کسی وقت بھی آپ سے جدا نہ ہوتے تھے۔ آپ کسی ضروری کام کی خاطر باہر تشریف لے گئے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نیند میں تھے۔ آپ بیدار ہوئے تو ادھر ادھر دیکھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام نظر نہ آئے تو فرمایا، میرے بھائی اور ساتھی کو بلاؤ۔ یہ فرما کر آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، رسول اللہ حضرت ابو بکر کو بلا رہے ہیں۔ ابو بکر کو بلایا گیا۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے حضرت ابو بکر کو سامنے دیکھ کر رخ انور دوسری طرف کر لیا۔ حضرت ابو بکر یہ دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اگر مجھے بلایا ہوتا تو ضرور کچھ فرماتے۔ جب حضرت ابو بکر چلے گئے تو آپ نے پھر فرمایا، میرے بھائی اور ساتھی کو بلاؤ۔ اب حفصہ نے کہا، حضرت عمر کو بلا رہے ہیں۔
چنانچہ حضرت عمر کو بلایا گیا۔ آپ نے جب حضرت عمر کو دیکھا تو ان سے منہ موڑ لیا۔ اب جناب سلمہ نے فرمایا، کسی پر دم آخر اتنا ظلم اچھا نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے ساری زندگی صرف اور صرف علی کو بھائی کہا ہے تو پھر کیوں کسی اور کو بلاتے ہو؟ علی کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت علی کو بلایا گیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے اشارے سے حضرت علی کو اپنے قریب بلایا۔ حضرت علی کا سر اپنے سینے پر رکھا اور کافی دیر تک سرگوشی فرماتے رہے۔ بعد میں حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دم آخر آپ سے کیا بات کی تھی؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دم آخر رسول خدا نے مجھے علم کے 1000 باب تعلیم کیے اور میں نے ہر باب سے علم کے 1000 در اور نکال لیے۔ پھر آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، میرا سر اپنی گود میں رکھ لو، حکم خدا آ گیا ہے۔ جب میں آخری سانس لوں اپنا ہاتھ سامنے کر لینا اور اسے اپنے چہرے پر مس کر لینا۔ میرے دفن سے پہلے میرے جنازے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب سیدہ روتی ہوئی قریب آئیں۔ حضور نے بی بی کے سر پر آہستہ سے ہاتھ رکھا، اپنی طرف جھکایا، کان میں سرگوشی کی، جس سے بی بی کے بہتے ہوئے آنسو رک گئے۔ حضرت عائشہ نے بی بی سے پوچھا کہ حضور نے آپ سے کیا بات کی ہے؟ بی بی نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں راز رسول کو بے نقاب کر دوں؟ جب وقت آئے گا تو بتا دوں گی۔ بعد از شہادت رسول حضرت عائشہ نے پھر اصرار کیا۔ بی بی نے فرمایا، اب کوئی حرج نہیں ہے۔ جب میں بابا کے تصور فراق سے زیادہ غمزدہ ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا، زہرا زیادہ غمزدہ نہ ہو، میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی۔ اصول کافی میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کے ذریعے حضرت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی کو 2 طرح سے وصیت کی گئی تھی۔ ایک وہ وصیت جو آپ نے حضرت علی کو جناب عباس کے سامنے زبانی کی تھی، اور دوسری وصیت تھی جو اللہ کی طرف سے تحریر شدہ نبی کریم کو پیش کی گئی تھی۔ اس وقت رسول اکرم کے پاس حضرت علی اور جناب سیدہ کے علاوہ اور کوئی بھی موجود نہ تھا، اور وہ اس طرح کہ جب آپ کا وقت قریب آیا تو جبرائیل نے آ کر عرض کیا، اے حبیب خدا، اپنے کمرے کو تمام اغیار سے پاک کر دیں تاکہ میں اللہ کا آخری پیغام آپ کو پہنچا دوں۔ رسول اللہ نے تمام لوگوں سے فرمایا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ جب سب جانے لگے تو رسول اللہ نے حضرت علی اور جناب سیدہ سے فرمایا، آپ دونوں نہ جائیے۔ اس وقت جبرائیل نے عرض کیا، اے محمد، اللہ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ہر احترام سے نوازتا ہے، اور فرماتا ہے، یہ وہ تحریر ہے جس کا میں نے تجھ سے عہد لیا تھا اور جس پر میرے تمام ملائکہ گواہ ہیں۔ اے محمد، ویسے گواہی کے لیے میں تنہا ہی کافی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم لرز گئے اور فرمایا، اے جبرائیل، سلامتی اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہی سلامتی کا مرجع ہے۔ اللہ صادق کبریا ہے، تحریر مجھے دے دیجئے۔ جبرائیل نے وہ تحریر آپ کو دی اور عرض کیا، حضرت علی کے حوالے کر دیں تاکہ میری موجودگی میں علی اسے پڑھ کر آپ کو سنائیں۔
رسول اللہ نے وہ تحریر حضرت علی کو دی۔ حضرت علی نے حرف با حرف اسے پڑھا۔ نبی اکرم نے فرمایا، میرے اللہ کا مجھ سے یہ عہد تھا اور شرط تھی، میرے پاس اللہ کی امانت تھی جو میں نے پہنچا دی ہے، امت کو نصیحت کر دی ہے اور امانت ادا کر دی ہے۔ حضرت علی نے یوں گواہی دی، میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں، میں آپ کی تبلیغ اور نصیحت کی گواہی دیتا ہوں، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت اور میرا خون بھی اس کا گواہ ہے۔ جبرائیل نے کہا، میں بھی آپ دونوں کے لیے گواہوں میں سے ہوں۔ پھر نبی کریم نے فرمایا، اے علی، کیا تو نے میری وصیت حاصل کر لی ہے؟ کیا تو نے اسے پہچان لیا ہے؟ کیا تو مجھے اور اللہ کو یقین دلاتا ہے کہ جو کچھ اس میں ہے اسے پورا کرے گا؟ حضرت علی نے عرض کیا، ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں اسے پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ سے مدد مانگتا ہوں اور توفیق تکمیل کا اللہ سے خواستگار ہوں۔ وصیت کے اہم نکات یہ تھے، محبان خدا سے محبت اور دشمنان خدا اور رسول سے برات۔ کیفیت برات یہ ہوگی کہ ضیاء حق پر صبر کرنا ہوگا، غصب خمس پر صبر کرنا ہوگا، ہتک ناموس پر خاموش رہنا ہوگا۔ حضرت علی نے عرض کیا، مولا، انشاءاللہ صبر کروں گا۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مجھے خالق اکبر کی قسم ہے، میں نے جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، وہ نبی کونین سے کہہ رہے تھے، اے حبیب خدا، علی کو کھلے الفاظ میں بتا دیجئے کہ آپ کا سب احترام ختم ہو جائے گا، اور یہ احترام آپ کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے احترام کا خاتمہ ہوگا۔ پھر جبرائیل نے عرض کیا، اے حبیب خدا، اللہ کا حکم ہے کہ اس وصیت کے ان حصوں سے اپنی بیٹی اور حسنین علیہ السلام کو بھی مطلع فرما دیجئے جو ان سے متعلق ہیں۔ رسول خدا نے جناب سیدہ اور حسنین علیہ السلام کو آگاہ فرمایا، انہوں نے بھی اسے قبول کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے وصیت کو مہر کیا اور حضرت علی کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کافور دیا اور فرمایا، یا علی، اسے 4 حصوں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ میرا ہے، ایک اپنے لیے، ایک زہرا کے لیے اور ایک حسن کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا، نانا جان، میرا حصہ؟ آپ نے رو کے فرمایا، اس کے بارے میں تمہارے والد گرامی تمہیں بتائیں گے، مجھ سے نہ پوچھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، مولا، آپ کو دفن کہاں کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، یا علی، یہی میرا کمرہ، میرا مدفن ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر، ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔